انسان کا جسم مختلف اعضاء سے بنا ہے اور ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح دل بھی محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر محبت اللہ سے ہوگی تو دل منور ہوگا، اور اگر محبت مخلوق سے ہوگی تو دل سیاہ ہوگا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جس طرح ایک کمرے میں یا تو روشنی ہوگی، اگر روشنی نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا، اسی طرح اس دل کے کمرے میں یا تو اللہ کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر وہ نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے دل کو میرے محبت سے بھر لو۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے اس کا دل مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ آج دنیا میں ہم گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہیں، اور جی میلے منہ سے کیسے باہر نکلیں؟ ہر بندہ دیکھے گا تو منہ تو دھو لینا چاہیے۔ جس شکل کو انسانوں نے دیکھنا ہے اس کو دھونے کا اتنا اہتمام، اور جس دل کو اللہ نے دیکھنا ہے اس دل کو دھونے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ اس دل پر گناہوں کے کتنے داغ لگ گئے اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ کپڑے پر ہلکا سا داغ لگ جائے عورتیں فوراً کہتی ہیں جی آپ کپڑے بدل لیں، داغ اچھا نہیں لگتا۔ بھئی کپڑے کا داغ اتنا برا نہیں ہوتا، دل کا داغ زیادہ برا ہوتا ہے، اور ہم دل کے داغ پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، اگر توبہ کر لے وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر لے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ نقطے لگتے لگتے دل انسان کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی چاہیے تاکہ یہ دل سنور جائے اور اللہ تعالیٰ اس دل کو قبول فرما لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں گھر میں روزانہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے صفائی میں لگا دیتی ہیں، کبھی جھاڑو دے رہی ہیں، کبھی ویکیوم کلینر چلا رہی ہیں، کبھی ڈسٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں 2-3 گھنٹے لگاتی ہیں صفائی میں؟ عورت جواب دے گی جی اگر گھر گندا ہوگا تو میرا خامن مجھ سے ناراض ہوگا۔ بھئی اگر دنیا کا گھر گندا ہو تو خامن ناراض ہوتا ہے، اگر انسان کے دل کا گھر گندا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے تو میرے گھر کو صاف رکھ لے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوٹھہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ ہم جو کعبہ کو کہتے ہیں بیت اللہ تو کیوں کہتے ہیں؟ معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ وہاں پر وارد ہوتی ہیں، اسی اس کمرے کو بیت اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے دل کو سنوار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ بندے کے دل پر وارد ہوتی ہیں۔ یہ دل بھی انسان کا ہوتا ہے مگر اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ اللہ اس دل میں آ جاتے ہیں، اللہ اس دل میں سما جاتے ہیں، سچ کہوں اللہ اس دل میں چھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کوئی دنیا میں ایسا بشر نہیں بنایا قلبین فی جوفی، کہ جس کے سینے میں ہم نے 2 دل بنائے ہوں، کہ ایک دل تو رحمان کو دے دو اور دوسرا دل نفس اور شیطان کو دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں نا، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ جب اللہ نے دل ہی ایک بنایا ہے اور اس کو اپنے کے لیے وقف فرما دیا ہے، اب اس دل کو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس میں کیوں نہیں آ جاتے؟ بھئی آپ بتائیں، آپ اگر کسی گندی جگہ کو دیکھیں تو وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا کہ کتا بھی جس جگہ بیٹھنا ہوتا ہے نا وہاں دم سے جگہ کو صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ اگر جانور بھی بیٹھنے والی جگہ کو صاف پسند کرتے ہیں، انسان بھی جگہ کو صاف پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے گھر کو صاف کرو پھر میں یہاں آؤں گا۔ طالب علم کے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس کو خود ہی کیوں نہیں صاف کر دیتے؟ بندے کے ذمہ کیوں لگایا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ جب کسی کو گھر کرائے پر دیا جائے نا تو پھر اس کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مالک پہلے ہی بتا دیتا ہے بھائی میرے گھر کو صاف رکھنا، استعمال کرنا ہے، تو اگر آپ نے گندا کر دیا میں اٹھا دوں گا آپ کو۔ تو جس طرح کرایہ دار کو گھر صاف رکھنا ضروری ہے،
اللہ نے یہ دل کچھ وقت کے لیے ہمیں استعمال کے لیے دے دیا، اب اس کو صاف کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی گھر میں یا کمرے میں کسی زندہ کی تصویر ہو، انسان کی، جانور کی، تو رحمت کا فرشتہ اس جگہ پہ داخل نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کسی زندہ کی تصویر ہے کسی کمرے میں، گھر میں، رحمت کا فرشتہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اگر کسی کے دل میں کسی انسان کی تصویر چھپی ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت اس دل میں آنا کیسے پسند کرے گی؟ پچھلی آیت اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو اپنے دل کو صاف کر دے، جب تو نے صاف کر لیا تو میں اس کو نور سے بھر دوں گا۔ آپ کسی کے پاس دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں مگر برتن میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو دودھ دینے والا دودھ نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے بھئی برتن صاف لے کے آؤ۔ اگر گندے برتن کے اندر ایک بندہ دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی گندے دلوں کے اندر اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے برتن کو صاف کر دے، پھر میں بھی اسے کو نور سے بھر دوں گا۔ اب اس برتن کو ہمیں صاف کرنا ہے، کیسے صاف کریں؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، دل کے اندر جو دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جب ملکہ بلقیس نے اپنے اسمبلی ممبروں سے پوچھا کہ سلیمان السلام کا خط آیا ہے میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا تھا فانظری ماذا تأمرین، کہ ملکہ سلامت قدم اٹھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ پرانا دستور چلا آ رہا ہے، شروع سے لوگ یہی کہتے آئے ہیں ساتھ والے، مگر وہ عورت سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں اور وہاں کے جو معزز ہوتے ہیں ان کو نکال کے اس بستی سے ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تو ہیں اس آیت کے ظاہری معنی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بہترین تمثیل موجود ہے۔ تمثیل کا کیا معنی؟ کہ اگر ہم ملوک سے مراد مالک و ملک اللہ کا نام لیں اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لیں، پھر اس کے معنی یوں بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام کسی انسان کے دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو پہلے سے وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کا نام انسان کے دل کو صاف کر دیتا ہے اور ماں سوا کی محبتوں سے دل کو خالی کر دیتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح ہے جیسے کوئی جھاڑو دے تو جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ایک جھاڑو کی مانند ہے جو انسان کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ ہم اپنے دل کو صاف کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اور یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم اس میں سستی کریں گے تو یہ دل کی ظلمت بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا۔ تو جب غفلت کا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، بالکل زرعی زمین کی مانند۔ اگر کچھ عرصہ کھیتی نہ کی جائے تو زمین سخت ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر دل پر محنت نہ کی جائے تو کچھ عرصے کے بعد دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اور یہ دل کتنا سخت ہوتا ہے، پتھر سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے آگے دلیل بیان فرمائی فإن من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، کہ پتھروں سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، بعض پتھر ٹوٹتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، وإن منها لما يهبط من خشية الله، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں۔ اے انسان، جب تیرا دل پتھر ہوتا ہے یہ اللہ کے خوف سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت پتہ نہیں کیا ہمارے دل سو گئے۔ انہوں نے پوچھا کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ اثر کوئی نہیں ہوتا، تو لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ حضرت نے فرمایا بھئی اگر درس قرآن کا دل پہ اثر نہیں ہوتا نا تو یہ نہ کہو دل سو گئے، یہ کہو دل مو گئے، مر گئے۔ وہ نوجوان حیران ہو کے پوچھنے لگا حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو جو سویا ہوا جائے
جو سویا ہوا ہو اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ اگر درس قرآن انسان سنے تو یہ تو بندے کو جھنجھوڑنے والی بات ہوتی ہے نا، پھر بھی انسان کا دل نہ جاگے تو یہ دل سویا ہوا نہیں، یہ دل مویا ہوا۔ تو دل پر محنت کرنی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اسی کو قیامت کے دن ہم سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ انسان کا مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لایا وہ دل کام آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے دلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور جس بندے کا دل سنور جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو، ولا الى اموالکم، اور اللہ نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ تو ہمارے دلوں کو اللہ دیکھتے ہیں، اس لیے دلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے، دلوں کو دھونے کی ضرورت ہے۔ یہ دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو جائیں، اور یہ دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ انابت اللہ، رجوع اللہ، اسی کو کہتے ہیں۔ قلب منیب اسی کو کہتے ہیں کہ دل کی توجہ اللہ ہی کی طرف رہے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ مفسرین نے یہاں علمی نکتے لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت کو بیچ دیا ہے جان اور مال کے بدلے، اس لیے کہ بیچتا ہے انسان اپنی چیز کو دو وجوہات سے، یا تو حاجت ضرورت ہوتی ہے تو چیز بیچ کے پوری کر لیتا ہے، اور جی قرضہ دینا ہے چلو گاڑی بیچ دیتے ہیں، اور جی بندہ لینے والا پیسے تنگ کر رہا ہے چلو مکان بیچ دیتے ہیں۔ تو انسان اپنی چیز کو بیچ کر اپنی حاجت کو پوری کر لیتا ہے، یا پھر زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے تو چیز کو بیچتا ہے۔ پلاٹ خریدا تھا 50 لاکھ کا، اب اس کی قیمت لگ گئی 1 کروڑ روپیہ، اچھا جی پلاٹ کو بیچ دیتے ہیں، قیمت اچھی لگ رہی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں اللہ کی شان میں ممکن ہی نہیں، نہ اللہ کو کوئی احتیاج ہے کہ وہ جنت کو بیچے، نہ اللہ کو کسی سے زیادہ فائدے کی امید ہے کہ وہ اپنی جنت کو بیچے۔ اللہ نے بیچنے کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، اللہ نے بات کا انداز ہی اور اختیار فرمایا کہ اللہ نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے خریدنا ہی تھا تو پھر بندے کا دل اللہ کا گھر تھا، تو چاہیے تھا کہ اللہ اس کا بھی تذکرہ کرتے کہ میں نے بندے سے دل بھی خرید لیا۔ کیونکہ ہمارے پاس جب کبھی پیسے تھوڑے جمع ہو جاتے ہیں نا تو سب سے پہلا کام بچہ یہ کرتا ہے اپنا گھر خریدتا ہے، اور جی کرائے سے جان چھوٹے گی، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ عورتیں بھی کمیٹی ڈالتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس گھر اپنا ہو، تو جب پیسے ہوں تو پہلے گھر خریدا جاتا ہے۔ اللہ نے خریدنا تھا تو جان اور مال کیوں خریدے بھئی؟ دل کو خریدتے جو گھر ہے اللہ کا۔ اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا۔ مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے تیرا دل تو میرا گھر ہے، اس کو میں نے اپنے لیے وقف کر دیا ہے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا پھر اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو وقف ہو چکی ہے۔ اے بندے تیرا دل میرے لیے وقف ہو چکا، یہ تو ہے ہی میرا، اب اس کے خرید و فروخت کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد تیرے پاس مال اور جان باقی بچا، میں نے جنت کے بدلے اس کو بھی خرید لیا ہے۔ تو دل تو ہے ہی اللہ کا، اس لیے اس دل کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اور کوشش یہ کریں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے دل منور ہو جائے۔ اور آج ہم نے اس دل کو ٹریش کین بنایا ہوا ہے۔ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، ادھر نظر پڑتی ہے، اس کی بھی محبت دل میں آ گئی، ادھر نظر پڑی، اس کی بھی محبت دل میں آ گئی، جدھر نظر اٹھتی ہے اسی کی محبت دل میں۔ یہ دل ہے یا ٹریش کین ہے؟ ٹریش کین ہوتا ہے وہ ٹوکری جس میں انسان ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال شدہ چیزیں پھینک دیتا ہے، تو ہم بھی جس پہ نظر پڑتی ہے اسی کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ تو اس دل کو ہم دل بنائیں۔ اگر ہم اس دل پر محنت نہیں کریں گے تو یہ دل نہیں ہوگا، یہ پھر انسان کے سینے میں سل ہوگی، سل بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سل بننے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ، کہ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو اس کا نام دل ہے۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ اس لیے دل پر منحصر ہے معاملہ سارا۔
ایک ہوتی ہے انسان کی بصارت، وہ ہوتی ہے آنکھوں کی بینائی، ایک ہوتی ہے انسان کی بصیرت، وہ ہوتی ہے دل کی بینائی۔ اگر انسان گناہ کرتا رہے تو اندھا ہو جاتا ہے، جس طرح انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اب آنکھیں اندھی ہو تو راستہ نظر نہیں آتا، تو جس کا دل اندھا ہوتا ہے اس کو بھی ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا، اور اصلی اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا انہم کانوا قوما عمین، اندھی قوم تھی۔ اب اندھی قوم سے کیا مراد؟ ساری ان آنکھوں سے نابینا تھی؟ نہیں، آنکھوں سے بینا تھی، دل کی نابینا تھی، اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وہ تو اندھی قوم تھی۔ اور سچی بات ہے کہ اندھا پن دل کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے دل اندھے ہیں اور ہم اپنی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، دل پتھر بنے ہوئے ہیں اور ہم اپنی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں۔ اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ جب محنت کریں گے تو اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی، پھر اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ تجلی ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو جس پہاڑ پہ تجلی پڑی چوٹی پر، وہ بالکل جل کے کوئلہ بن گئی۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے کوہ طور دیکھنے کا موقع نصیب کیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں بڑی بڑی چٹانیں، یعنی ہاتھ میں نہیں آتی اتنی بڑی بڑی چٹانیں، اور آپ اس کو ایک انگلی پہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے جلے ہوئے کوئلے کا وزن نہیں ہوتا، ان چٹانوں کا جلنے کے بعد وزن ہی ختم ہو گیا ہے۔ ایک انگلی پہ اس پوری چٹان کو یوں آپ اوپر اٹھا لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوہ طور جل کے سرما بن گیا تھا، واقعی سرما بن گیا تھا، کوئلہ بن گیا تھا۔ اس چٹان کو آپ ہاتھ سے یوں ملیں تو وہ بالکل سرما بن جائے گی۔ تو کسی نے کوہ طور سے پوچھا کہ بھئی اللہ نے تیرے پر تجلی ڈالی تھی تو سرما کیوں بن گیا، ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا؟ پہاڑ نے جواب دیا تھا کہ اگر میں اپنی حیثیت پہ قائم رہتا تو اللہ کی تجلی میرے اوپر پڑتی اور میری اوپر کی سطح سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی، جیسے روشنی اوپر کی سطح سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، منعکس ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے میری طرف محبت کی نظر سے دیکھا، تجلی ڈالی، تو میں نے سوچا میری قسمت جاگی، میں ریزہ ریزہ بن جاتا ہوں، اب اس تجلی کو میرے ایک ایک ذرے میں ملنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ ہر ذرے کو اللہ کی تجلی پانے کا موقع مل گیا، اس لیے کوہ طور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ مگر عجیب بات ہے کہ اللہ کی تجلی پڑی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اللہ کی تجلی بندے کے دل پہ پڑتی ہے اور بندے کا دل ریزہ ریزہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس دل کو یہ مہارت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے، یہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے۔ دل کا کلیجہ کا مطلب یہ کہ یہ دل کا ہی کارنامہ ہے۔ آسان سمجھنے کے لیے میں یوں پڑھ دیتا ہوں، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ پہاڑ تو بس جل کے طور بن جاتے ہیں، یہ دل میں کسی کو بسا لینا یہ دل کا ہی کمال ہے۔ تو بندے کا دل کا کمال دیکھیں کہ اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، تجلی آتی ہے، اور بندے کا دل اس کو برداشت کر جاتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ بعض ایسے گوار اولیاء بھی سمت میں گزرے ہیں کہ اللہ ایک دن میں ان کے دل کو 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، جیسے ماں اپنے بیٹے کو بار بار محبت کی نظر سے دن میں دیکھتی ہے، جب اس نظر سے واپس آتی ہے پھر بیٹے کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، محبت کے جیسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے سنورے ہوئے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ہم اس دل کو سنواریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہاں قبول ہو جائے گا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ اس دل پہ میرا قبضہ ہو جائے، لہذا وہ انسان کے طاق میں لگا ہوتا ہے۔ ذرا انسان ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو وہ دل کے اندر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، جس طرح ابابیل نے میرے گھر کی حفاظت کی تھی ہاتھیوں والے لشکر سے، یہ جو شیطان ہے نا یہ بھی ابرہا ہے، اور یہ اس میرے دل کعبہ پہ قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو بھی ابابیل کی طرح اس کے اوپر ایسی کنکریاں پھینک کہ اس کا بھوسا نکال کے رکھ دے۔ اللہ ہمارے پاس کنکریاں کہاں ہیں کہ ہم شیطان کا کچومر نکال کے رکھ دیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تم جو اللہ اللہ کہو گے یا لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو گے، یہ ابابیل کی کنکریوں کی مانند بن جائے گی اور اس شیطان کا کچومر نکال کے رکھ دے گی۔ ہم نے اپنے دل پر اس ابرہا کو قبضہ نہیں کرنے دینا، یہ دل میں ٹھان لیجئے،
اور اللہ اللہ کا ذکر کر کے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے اس اللہ کے دل کے گھر کی حفاظت کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے گھروں میں دیکھا کہ جو ٹرنک ہوتے ہیں نا، ان کی قیمت ان کے اندر کے سامان کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں اتنی بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں جن میں سردیوں کے لحاف اور تکیے اور کمبل وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، ان کو تالا بھی کوئی نہیں لگاتا، اس لیے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ ذرا قیمتی نہیں ہیں، ان کو تالا کیا لگانا۔ اور ایک چھوٹا سا بکسہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جیولری باکس، اس میں عورتیں اپنے ڈائمنڈ، اپنے رنگ، اپنے زیورات رکھتی ہیں، اس کو بھی تالا، پھر اس کو جس بکسے میں رکھتی ہیں اس کو بھی تالا، پھر وہ بکسہ جس کمرے میں ہوتا ہے اس کمرے کو بھی تالا، پھر وہ کمرہ جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر کو بھی تالا۔ اتنے تالوں میں وہ چھوٹا سا جیولری باکس رکھا جاتا ہے۔ عورت سفر سے گھر واپس آئے نا تو سب سے آ کے وہ دیکھتی ہے میرا جیولری باکس تو محفوظ ہے نا، چوری تو نہیں ہوا۔ کیوں اس کو بار بار دیکھتی ہے؟ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس میں مال قیمتی ہے، اس لیے اس کی کیئر زیادہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح انسان کا جسم ایک بکسے کی مانند ہے، اور انسان کا دل اگر اس میں سنورا ہوا تو اس بکسے کے اندر سامان قیمتی ہوگا، اللہ کے ہاں بندے کی قدر و قیمت ہوگی۔ اور اگر انسان کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے تو دنیا کی تو قیمت اللہ کے ہاں رائی کے پر کے برابر، بچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے، تو ایسا بندہ اللہ کے ہاں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ حجام کے پاس تشریف لے گئے تو حجام نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے پتلا دبلا سا، اور اس کے جسم کے اوپر معمولی سے کپڑے ہیں۔ اتنے میں ایک نواب آ گیا بال کٹوانے کے لیے، تو حجام نے امام شافعی کے بال کاٹنے کے بجائے اس نواب کو پہلے بٹھا لیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ مجھے 2-4 درہم دے دے گا اور یہ فقیر بندہ تو کچھ بھی نہیں دے سکے گا، تو اس نے اس نواب کو بٹھا لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ بال کٹوائے بغیر وہاں سے واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا بھئی تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میرے پاس 300 درہم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ 300 درہم حجام کو ویسے ہی دے دو، یہ مال کا طلبگار تھا، میں پہلے آیا تھا، مجھے پہلے اس کو بٹھانا چاہیے تھا۔ مال کی طلب میں اس نے اس نواب کو پہلے بٹھایا، یہ مال کا طلبگار ہے، 2-3 ریال کی خاطر اس نے ایسا کیا، تو 300 ریال اس کو ویسے ہی دے دے۔ پھر وہاں سے جب چلے تو انہوں نے شعر پڑھے، علیہ ثیاب لا یباع جمیعا، کہ میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان کپڑوں کو کوئی بندہ بیچے تو یہ سارے کپڑے مل کے ایک فلوس کے بدلے کوئی نہیں خریدے گا، 1 درہم کے بدلے کوئی نہیں خریدے گا، لیکن ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے، وہ اللہ کے ہاں اتنی قیمتی ہے، ساری دنیا کے خزانے مل جائیں اس جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات حضرت شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کے خطبے میں کہی تھی، او مغل بادشاہو، تمہارے خزانے ہیرے جواہرات سے اور کن کن قیمتی پتھروں سے اور سونے چاندی سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تم ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے لاؤ، تم اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو اللہ کے ہاں قیمتی بن جاتا ہے، پھر ساری دنیا کے خزانے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانی میں ان کو چچا نے گھر سے نکال دیا تھا تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگ گئے۔ ان کے دل میں اللہ کی بہت محبت تھی، چونکہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے۔ ایک مرتبہ سفر میں ان کی وفات ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ان کو نہلا دو اور میں آ کے اس کی جنازہ پڑھاؤں گا اور اس کو قبر میں دفن کروں گا۔ چنانچہ وہ بیمار تھے تو نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے، ابو بکر عمر ساتھ تھے۔ جب نبی علیہ السلام گئے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے سر کے نیچے سے تکیہ اٹھایا اور ان کے سر کو اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی وفات اس عالم میں ہوئی کہ ان کا سر نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں تھا اور ان کی نگاہیں محبوب کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس حال میں ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کیا اللہ نے ان کو معراج عطا فرمائی تھی کہ ایسی شاندار موت عطا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنی چادر عطا فرمائی، فرمایا کہ عبداللہ کو نہلا دو اور اس کو اس میری چادر کے اندر کفن دینا۔ خوش قسمتی کی انتہا دیکھیے کہ اللہ کے محبوب نے اپنی چادر عطا فرمائی ان کے کفن کے لیے۔ جس بدن کو چچا نے ننگا کر دیا تھا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، میرے کپڑے اتارو اور نکل جاؤ یہاں سے، اللہ نے کہا اب اس بدن کو میں اپنے محبوب کی چادر سے ڈھانپ لوں گا۔ چنانچہ جب قبر میں دفن کرنے کا وقت تھا
تو دستور یہ ہے کہ جو میت کا قریبی ہو رشتہ دار وہ قبر میں اترے اور اس کو قبر میں رکھے میت کو۔ اب ان کا تو کوئی رشتہ دار تھا نہیں، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی قبر کو میت میں رکھنے کے لیے میں قبر میں اتروں گا۔ اللہ کے محبوب ہم قبر کے اندر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا، اور ان کی میت کو قبر میں رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک دعا دی۔ اس دعا کو سن کر عمر لانو وجد میں آ گئے، فرمایا کرتے تھے کہ اس لمحے میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، کاش عبداللہ کی بجائے عمر الخطاب کا کی میت ہوتی۔ تو صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آخر نبی علیہ السلام نے کیا الفاظ کہے تھے؟ تو بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ کہا تھا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا۔ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا۔ تو جب انسان دل سنوارتا ہے تو اللہ کے محبوب بھی راضی اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب ذکر کی کثرت سے اس دل کو ہمیں سنوارنا ہے۔ بیعت ہونے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان ذکر سیکھے، روزانہ مراقبہ کرے، تسبیحات کرے تاکہ دل منور ہو جائے۔ پھر دل میں جب اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان پھر نیکی کرتا ہے، شوق کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جن کا دل کہیں اٹکا ہوتا ہے نا، وہ دن میں ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ فون پہ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جس کا دل اللہ کے ساتھ اٹک جاتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے میں نماز پڑھوں اور اللہ کے ساتھ میں ملاقات کروں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک بہانہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر وہ بندہ اگلی آیت پڑھتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک ایک آیت بندہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ ایک ایک آیت کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ جیسے ٹیلی فون پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، ایک بندہ بات کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، پھر بات کرتا ہے، تو یوں سمجھے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے بندے کی، اور نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے تجلی فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگر دل صاف ہو تو دل کی آنکھوں سے انسان اس تجلی کو دیکھ سکتا ہے، یہ ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں، بصیرت سے دیکھتا ہے، بصارت نہیں اس کو دیکھ سکتی۔ اب ہمارے دل چونکہ اندھے ہیں، ہمیں نماز میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ شریعت کہتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ تو وہی دیکھنے کی جو ہے وہ دیکھنا پاسبل ہے، تو شریعت نے کہا نا کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ مگر کون دیکھے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ دل اندھا ہوتا ہے وہ اللہ کو کیا دیکھے گا؟ اس لیے ہمیں نماز کی کیفیت ہی نہیں نصیب ہوتی۔ پھر جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے انسان نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا میں ایک دوست دوسرے دوست کو ہدیہ بھیجتا ہے نا، تو کنوں کی ٹوکری اور امرود کی ٹوکری کو بھی گفٹ پیک کروا کے بھیجتے ہیں۔ ہدیہ ہے کیا؟ کنوں کی ٹوکری ہے، اور اس کو بھی گفٹ پیک کروایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اور جی محبوب کے ہاتھوں میں جائے تو محبوب کو پیکنگ اس کی اچھی ملنی چاہیے۔ بھئی اگر دنیا لوگوں کا یہ حال ہے تو بندہ جب نماز کو بھیجتا ہے تو نماز کو خشوع و خضوع سے گفٹ پیک کر کے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے کہ میری نماز بھی اللہ کے حضور گفٹ پیک میں پیش ہو جائے، اللہ کو یہ نماز پسند آ جائے۔ اسی لیے پھر 5 فرض نمازیں پڑھنے سے بندے کے عشق کا جذبہ پورا نہیں ہوتا، بندہ پھر نفل نمازوں کو بہانہ بنا لیتا ہے اللہ سے ملاقات کا۔ میں اشراق پڑھ رہا ہوں، میں چاشت پڑھ رہا ہوں، میں اوابین پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، میں صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں۔ اصل میں تو اللہ سے محبت کی وجہ سے اس نے اللہ سے ہم کلامی کرنی تھی، اب اس نے نفلوں کو بہانہ بنا لیا ملاقات کا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو کیا حساب کتاب کا پتہ کہ جی اس نماز کو پڑھو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہم لپک پڑھتے ہیں، چلو جی ہم بھی اشراق پڑھیں، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہم ثواب کی خاطر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ والے ثواب کی خاطر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو لطف آ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں۔ یہ اللہ کی محبت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں۔ عجیب بات ہے،
آج دنیا میں اللہ سے مال مانگنے والے بڑے، اچھی نوکری مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، اچھا مکان مانگنے والے بڑے، خوبصورت اولاد مانگنے والے بڑے، دنیا کی عزتیں مانگنے والے بڑے ہیں۔ اللہ سے اللہ کی محبت کرنے والے مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی نوجوان کو کہ رات کے آخری پہر میں اندھیرے میں رو رہا ہو اور اللہ سے مانگ رہا ہو، اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اے اللہ اپنا تعلق دے دیجئے، اپنی محبت مجھے دے دیجئے، اپنی محبت میرے دل میں اتار دیجئے۔ تمنا ہی نہیں دلوں میں۔ ایک وقت تھا کہ مومن کا سینہ ایسے ہوتا تھا جیسے انگارے اندر رکھے ہوئے، گرم ہوتا تھا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج کا مسلمان راکھ کا ڈھیر بن گیا، وہ انگارے سارے بجھ گئے۔ اللہ کی محبت کی گرمی دل میں نہیں ہوتی، اس لیے صبح کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہے۔ کئی مرتبہ تو کرائے کی دکان ہوتی ہے جو مسجد کے دروازے کے ساتھ ہوتی ہے اور بندہ نماز قضا کر دیتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، اس لیے کہ انگیٹھی جو ٹھنڈی ہے، ورنہ تو یہ سب سے پہلے مسجد میں آتا اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے۔ ہم اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت کو مانگیں، اگر یہ محبت ہمیں نصیب ہو گئی تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ لوگ مسکین ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں زندگی گزار کے چلے جائیں اور اللہ کی محبت کا مزہ نہ چکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو مسکین کہا جس کی بیوی نہ ہو، اس لیے کہ وہ بلوغ کی لذت نہیں لے سکتا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو مسکین کہا کہ جس کی بیوی نہیں وہ بیچارہ مسکین ہے۔ اسی طرح جس بندے نے دنیا میں اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا وہ بھی اس سے بڑھ کر مسکین ہے۔ دنیا میں یہ مزہ چکھ سکتے ہیں، جس نے دنیا میں یہ مزہ نہ چکھا وہ پھر بعد میں نہیں چکھ سکے گا۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں بھی زندگی میں ایسا وقت دکھائے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت کا مزہ پائے، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کا کلام ہے بیدم کا، ذرا توجہ سے سنیے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی۔ جس بندے کی کیفیت بند ہو نا، جس پر قبض کی کیفیت طاری ہو، وہ اس کیفیت میں اگر یہ شعر پڑھے نا تو عجیب مزہ آتا ہے۔ اس لیے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے نا، وہ از خود نہیں آ جاتی، پہلے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں تب اس کے دل میں محبت آتی ہے۔ یحبہم ویحبونہ، قرآن مجید نے کہہ دیا پہلے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسی دیوانگی والی اپنی محبت عطا فرمائے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا کلام سنیے، کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں انہوں نے۔ فارسی کا کلام ہے، فرماتے ہیں جان ز تن بردی و در جانی ہنود، اے محبوب آپ نے میرے جسم سے میری جان تو نکال دی اور خود آپ میری جان بن گئے۔ میرے جسم سے جان تو نکال دی اور خود آپ میری جان بن گئے۔ جان ز تن بردی و در جانی ہنود، دردہا دادی و درمانی ہنود، اے محبوب آپ نے مجھے درد عطا فرما دی اور اس کی درد کی دوا بھی تو آپ خود ہی ہیں۔ آشکارا سیدہ بشگافتی، محبوب آپ کی پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا۔ وہم چنا در سیدہ پنہانی ہنود، اور اس چیرے ہوئے سینے میں محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ویران کر دیا۔ اس سے پہلے میرے دل میں ہزاروں محبتیں تھیں،
مال کی بھی محبت، سونے کی بھی محبت، حسن کی بھی محبت، فلاں کی بھی محبت، میرا دل بھرا ہوا تھا محبتوں سے، تیری ناز کی تلوار ایسے چلی کہ سب محبتوں کو اللہ آپ نے اس میں سے نکال کے رکھ دیا، تو آپ نے میرے دل کے ملک کو ویران کر دیا۔ وَأَنْدَرِي وِيرَانَ سُلْطَانِي ہنود، اور اے محبوب اس ویرانے میں ابھی بھی حکمرانی اور سلطانی تو آپ ہی کی ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ نہ دنیا کی خواہش ہو نہ کوئی آخرت کی۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنود، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو وصل کی قیمت بہت تھوڑی بتائی ہے۔ یہ دونوں جہان کی تمناؤں کو دل سے نکال دینا کون سی بڑی قیمت ہے؟ آپ کی وصل کے لیے تو ہم بہت کچھ اور بھی قربان کر سکتے ہیں۔ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ یوں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب کچھ عربی کا بھی اشعار سن لیجئے، چونکہ علماء طلباء کافی ہیں، امید ہے کہ وہ عربی کے ان اشعار کو زیادہ سمجھیں گے اور انجوائے کریں گے۔ شاعر کہتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اللہ کی قسم نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ کبھی سورج غروب ہوا مگر اے محبوب میرے دل میں اور میری سوچ میں ہر وقت تو ہی تو ہوتا ہی ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، اور اللہ کی قسم میں کبھی دوستوں کی مجلس میں جا کر نہیں بیٹھا مگر ان دوستوں کی مجلس میں اے محبوب میں آپ بھی کے تو بیٹھ کے تذکرے کر رہا ہوتا ہوں۔ ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی، اور اے محبوب میں نے کبھی خوشی میں یا غم کے حال میں آپ کو یاد نہیں کیا مگر میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأیت خیالا منک فی الکأس، اور محبوب پیاس کی شدت کے عالم میں نے کبھی پیالے سے پانی کو نہیں پیا مگر اس پیالے کے اندر میں تیری تصویر ہی کو تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ کیا محبت ہوگی اس کے دل میں جو کہتا ہے کہ میں پیاس کی شدت میں جب پانی پیتا ہوں تو پیالے کے پانی میں محبوب آپ کی تصویر کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرما دے۔ دنیا میں بعض ایسے لوگ گزرے کہ واقعی انہوں نے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم میرا بڑا وفادار نکلا، اس نے واقعی اللہ سے ایسے محبت کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اپنا دل اللہ کو دے دیا۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چراتے ہوئے جا رہے تھے، قریب سے ایک آدمی گزرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اچھا لگا کہ میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے یہ۔ دل نے کہا کہ اے خلیل یہ اللہ کی تعریف کرتا رہے اور تو سنتا رہے۔ اس کو کہا اے بھائی ذرا ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر ریپیٹ کر دینا۔ اس نے کہا جی اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا بھائی آدھا ریوڑ میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے پھر یہ الفاظ پڑھ دیے، جب پڑھ دیے تو پھر دل بچل گیا، اے بھائی ایک مرتبہ اور یہ الفاظ کہہ دے۔ اس نے کہا جی اب کیا دیں گے؟ بھائی میں بکی آدھا ریوڑ بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھے، دل مچل گیا، دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اے محبوب یہ آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتا رہے اور میں خلیل اس کو سنتا رہوں۔ اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس ریوڑ بھی نہیں، اگر میں یہ الفاظ کہوں گا تو اس کے بدلے کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی آپ کو بکریاں چرانے والے کی ضرورت ہوگی، میں تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا، تم یہ الفاظ ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اس بندے نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا تھا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے میری تعریفیں کرو اور پھر دیکھو وہ میرے نام کی کیا دام لگاتا ہے۔
تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ تو یوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لیا، جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لیا، یہ اللہ کا نام جو ایک دفعہ اس نے لیا، یہ عمل کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں جوانی جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے۔ جب کوئی نوجوان آدمی محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو آسمانوں پہ تہلکا مچ جاتا ہے، فرشتے حیران ہوتے ہیں یہ کون بندہ ہے جو اتنی محبت سے اللہ کا نام لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پکار لیجئے، اللہ اللہ اللہ۔ چنانچہ اس دنیا میں جو لوگ اللہ سے محبت کریں گے ان کو جو انعامات ملیں گے وہ تو اپنی جگہ، ایک انعام انوکھا ہوگا کہ اللہ ان کو بلا حساب جنت عطا فرمائے گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائے گے اعلان کرو این المحبین، مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو خرب خرب لوگ ہوں گے جو عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا بھئی آپ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کیسے؟ وہ کہیں گے ہم تو دین پہ زندگی گزارتے تھے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سنت کی پیروی کرتے تھے اور اس انتظار میں تھے کب موت آئے اور ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار ملے۔ ہم تو اللہ کی یاد میں زندگی گزار کے آئے ہیں، ہم تو جماعت کا کام کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، ذکر کا کام کرتے تھے، ہم تو اقامت دین والا کام کرتے تھے، پوری زندگی ہم نے اسی انتظار میں گزاری، ہم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں تو کون ہیں؟ ہم تو رات کو تہجد میں جاگا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے مصلی پہ آنسو بہایا کرتے تھے، ہمارے دل تو اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، ہم اللہ کی محبت میں زندگی گزار کے آئے ہیں۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ سارے لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے فرشتے یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، یہ میری یاد میں ہی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اب ان سب کو کہہ دو کہ یہ بلا حساب جنت چلے جائیں، مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ نے عجیب شعر کہا، فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر صاف کاغذ ہو اور میں اس کی جلد بنا دوں کتاب کی طرح تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں نہ کہے گا، اس پر تو لکھا ہوا ہی کچھ نہیں۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے تے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے، اور اگر اے بلے شاہ کسی سے یاری لگائے تو پھر یاروں سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ جب بندے کو یاروں سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے تو جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرے گا اللہ کو قیامت کے دن اس کا حساب لیتے ہوئے حیا آئے گی، اللہ فرمائیں گے میرے بندے بلا حساب جنت میں چلے جاؤ۔ آپ کے اس علاقے کے قریب ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، سرائیکی زبان میں ان کا کلام بہت خوبصورت ہے اور اتنا اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، الف سے مراد اللہ، اے میاں جی مجھے ایک اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی اور کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، بیتے دی میں کلوڑ نہ کائی، یعنی الف سے مراد اللہ اور جو ماں سوا ہے اس کو سب کو بیتے کہہ دیا، بیتے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف لے دل کھس وے میاں جی، اے میاں جی مجھ سے تو الف نے میرا دل ہی چھین لیا ہے۔ اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، بیتے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف لے دل کھس وے میاں جی، عشقوں مول فرید نہ پھرسوں، اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اللہ کے ساتھ عشق والی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ عشقوں مول فرید نہ پھرسوں، روز نوی ہم چس وے میاں جی، اے میاں جی اس اللہ کی محبت کا روز ایک نیا مزہ ہے جو اللہ مجھے عطا کرتے ہیں، میں اس کو کیوں چھوڑوں۔
تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو یوں اللہ کی جو ہے نا چس عطا فرما دیتے ہیں محبت کی، پھر ساری محبت دنیا سے انسان دلی طور پہ بیگانہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں چولہے تے دھوم آیا، ایک چنگا تو لگنے دعا پھر بھی تم آیا، کہ ایک تو اے محبوب آپ مجھے پیارے لگتے ہیں، اور اگر پوچھو کہ دوسرے نمبر پر تو محبوب دوسرے نمبر پہ بھی تو ہی مجھے پیارا لگتا ہے۔ عشق خدا یارو نار غضب دی، عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ خواجہ غلام فرید احمد کا کلام۔ عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ چولا برکا صبر دا میرے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں۔ ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں تے اتوں تانے دیون سیاں تے سہندی رہی ہاں۔ یعنی اب اللہ کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ گئی کہ مجھے اب اپنے رشتہ دار یاد نہیں آتے۔ ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں تے اتو تانے دیون سیاں تے سہندی رہی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تا در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تا در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں۔ آج ہم بھی اس محفل میں اللہ کے سامنے یہی فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ بس آج ہم اپنے گھروں سے آ گئے، اس محفل میں بیٹھ گئے، اب ہم آپ کے در پہ پڑے ہیں، آپ ہمیں دیے بغیر خالی نہ واپس لوٹائیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو پوچھیں گے کہ میرے بندے تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے تھے، تو بھائی ایک بات تو ہے نا، ہم اتنا تو کہہ سکیں گے اے اللہ ہم نے ڈیرہ غازی خان کی ایک مجلس میں آپ سے آپ کی محبت مانگی تو تھی، دینی تو آپ ہی نے تھی نا، وہ تو آپ کے خزانے کی نعمت ہے، از خود تو کوئی بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ اتنی بات پکی ہے، ہم نے بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے دل کی چاہت کے ساتھ آپ سے آپ کی محبت مانگی تھی، اے اللہ آپ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیتے تو ہم بھی آپ کی محبت میں زندگی گزارنے کا مزہ پا لیتے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہی ہمارا جو عمل ہے نا اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، فرشتے گواہی دیں گے اللہ آپ کے بندوں نے آپ کی محبت مانگی تھی، رو رو کر مانگی تھی، سوال کیے تھے، اے اللہ دینا تو آپ ہی نے تھا۔ تو اس لیے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے